بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. محترم حاضرین، کل کے درس میں میدان جنگ اور میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات کے مطابق آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ ایک بڑی فوج سے مٹبھیڑ ہونی ہے، تو تذکرہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے مخصوص صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور بطور خاص آپ انصار کا نقطہ نظر، جذبہ اور دیانت کے تقاضے کے مطابق ان کو حالات سے مطلع کرنا ضروری سمجھا. اس تناظر میں آپ نے مشورہ کیا. مہاجرین کے نمائندوں نے جو باتیں کہیں قابل قبول تھیں اور قابل تعریف تھیں، آپ نے ان کو دعائیں دیں. اور آخر میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اس جنگ میں انصار کے علمبردار بھی تھے اور ایک سردار بھی تھے، انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آپ کی تصدیق کی، ایمان لایا، سمع و اطاعت کا عہد و پیمان کیا ہے. آپ جس سے چاہیں دوستی کریں، جس سے چاہیں دشمنی کریں، جس سے جڑیں چاہیں ہم جڑ جائیں گے، جس سے آپ کٹیں گے ہم کٹ جائیں گے. آپ اگر جو مال آپ ہمارا لیں گے وہ ہمیں وہ زیادہ پسند ہے اس مال کے مقابلے میں جو آپ چھوڑ دیں گے. ہاں، آپ ہمیں اگر قتال کریں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جواں مردی اور پامردی کے ساتھ ٹک کر لڑیں گے. ہاں، آپ اگر سمندر میں کودنے کو کہیں تو بھی کود جائیں گے. اس قسم کی باتیں جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور جس میں خالص مومنانہ جذبہ اور فدائیانہ اظہار تھا، اسے سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نام سے آگے بڑھو، اللہ نے 2 گروہوں میں سے مجھے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے. اب یہ وادی زفران میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ مشاورت ہوئی. پھر وہاں سے آپ مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے بدر کی جانب اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں جانب چھوڑتے ہوئے بدر کے قریب آپ نے نزول فرمایا. بدر کے قریب جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا. پھر اپنی فوج کو، صحابہ کرام کے گروہ کو وہاں چھوڑا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور حالات کی خبرگیری، سراغ رسانی کہیے، جاسوسی کہیے، معاملات کی خبر لانے کے لیے آپ خود تشریف لے گئے. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رحیق المختوم کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے، یعنی بہت دور تھا اور ابھی ٹھیک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جہاں آپ کا قیام تھا آگے حد نظر پہ ایک بڑا پہاڑی ٹیلے تھے. بدر کی وادی آپ دیکھیں گے تو پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آئے گا ایک طریقے سے. تو اس کے پیچھے مکی لشکر تھا. آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے تھے کہ وہاں ان کا محل وقوع کیا ہے، کہاں ہے، کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا. غور کیجئے ذہانت اور پوچھنے کا انداز. آپ نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا
کہ آپ کو حالات کا تو علم ہوگا، یہ بتائیے کہ مکہ کا بھی لشکر نکلا ہے، اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس، کہاں ہوگا؟ اور محمد اور ان کے ساتھیوں کا بھی لشکر کی فوج نکلی ہے مدینہ سے، یثرب سے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کے بارے میں بھی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بوڑھے کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں اور وہ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے۔ لیکن بڈھے نے کہا کہ جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہمیں بتاؤ گے، آپ بتا دیں گے، تب ہم بھی بتا دیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا تو یہ آپس میں بدلہ ہے کہ میری خبر پر آپ خبر دو گے؟ تو کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے، بڈھے نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے۔ اس نے اپنی اندازہ بتایا کہ میری اطلاع کے مطابق مدینہ سے وہ لوگ اس موقع پر نکلے ہیں، اگر یہ خبر صحیح تھی تو آج مدینہ والے یہاں قائم ہوں گے، اور اسی جگہ کا نام لیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پڑاؤ تھا۔ پھر کہا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں مکہ سے، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر موجود تھا، پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یہ اندازہ لگائیے، جو لوگ مشاہدات کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور خاص طور سے عربوں میں، ریگستانی علاقوں میں، ان کے اندازے، ان کے قیافے کتنے سٹیک ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی تجربہ کاری اور ان کے گہرے مشاہدے کا نتیجہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماضی میں یا آج بھی جس فن کے ماہرین ہوتے ہیں، کپڑا بیچنے، خریدنے، بننے والے جو ہے ہاتھ میں لے کے اس کی پک فنی اور اس کے دھاگے کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ہاں، حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں سکہ لے کے اس کے وزن توشا اور گرام بتا دیتے ہیں کہ اتنے گرام کا یہ سکہ ہوگا۔ ہاں، تو جس فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کی جانکاری رکھتا ہے، لیکن جب محدثین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں کے بارے میں کتنی گہری نظر رکھتے تھے، حدیثوں کی علت کو اس کی سند اور متن کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا اس میں صحت کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل یا کوشچن مارک پیدا ہوتے ہیں، سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، تو یہ ان کی مہارت ہے۔ جیسے ایک جوہری ہیرے کو دیکھ کر جان دیتا ہے یہ ہیرا ہے، اور جان جاتا ہے کہ یہ کانچ کا ٹکڑا ہے۔ تو بہرحال اس بوڑھے نے یہ جواب دیا کہ دونوں لشکر یہاں ہونے چاہیے میری خبروں کے اور اندازے کے مطابق، اور بالکل صحیح بات بتائی۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو اب بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب میں نے اپنی بات بتا دی، اچھا اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کس گروپ سے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیے اور آگے بڑھ گئے۔ تو بوڑھا بڑبڑاتا رہا، پانی سے ہے کیا مطلب؟ ہاں، عراق کے پانی سے، فلاں کے پانی سے۔ یہ اس زمانے میں ایک انداز بھی تھا کہ عراق کا پانی، شام کا پانی، فلاں کے پانی، اس طرح کے جواب دیے جاتے تھے، اور اس میں عرف عام میں چیزیں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن آپ نے مبہم جواب دیا، یعنی آپ نے نہ جھوٹ بولا نہ سچ، پانی سے ہے مطلب وہ سمجھ نہ پائے، جواب اس طرح دیا۔ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول، اس طرح اس ہیڈنگ کے ضمن میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا کہ اسی روز شام میں آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی خبر رساں گروہ کو بھیجا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد حضرت علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، ان 3 صحابہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا، اور ان لوگوں نے سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچ کر جائزہ لینا چاہا تو وہاں 2 افراد ملے جو قریش کی فوج کے سقا تھے، یعنی پانی پلانے والے۔ وہ مشکیزہ لے کر وہاں کے چشمے پر پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور آپ کو دیکھا کہ آپ ابھی نماز میں مصروف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، نماز 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، جو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس درمیان صحابہ کرام نے ان دونوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ بتاؤ تم کہاں سے ہو، کس گروہ سے ہو؟
تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم قریش کے لشکر سے ہیں، وہاں کے ان کے سکے ہیں، ان کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ جواب ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو پسند نہیں آیا۔ مولانا صفی الرحمان اور دوسرے سیرت نگاروں نے لکھا اصل میں صحابہ میں ابھی بھی دل میں ایک خواہش تھی کہ ہمیں لشکر کی بجائے قافلہ ملے۔ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو شام سے لوٹ رہا تھا، جس کے تعاقب میں مدینہ سے نکلے تھے، جس میں تجارتی مال و دولت اور اسباب بہت بڑی مقدار میں تھے، تو ان کو یہ لگا، یا دل یہ ان کا چاہتا تھا کہ یہ دونوں اسی ابو سفیان کے قافلے کے آدمی ہوں اور ان کے ذریعے سے ہم قافلے تک پہنچے۔ تو انہوں نے، صحابہ نے ان دونوں کو پیٹنا شروع کیا کہ نہیں، سچ بتاؤ تم ابو سفیان کے آدمی ہو نا۔ تو جب ضرب اور مار پیٹ زیادہ ہوئی تو انہوں نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے یہاں بھی پولیس ٹارچر کرتی ہے، کچھ لوگ لطیفہ بناتے ہیں ہاں کہ وہ کتے کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں سے لومڑی پکڑ کے لا کے اتنا پیٹا پولیس والوں نے کہ لومڑی نے کہا ہاں میں کتا ہی ہوں۔ تو بہرحال اس طرح کے ٹارچر ہوتے ہیں دنیا میں، اور بہت سے لوگ وہ چیزیں بھی قبول کر لیتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، پھر بعد میں آ کے کورٹ میں کہتے ہیں کہ بھائی مجھ پر زور زبردستی کی گئی تھی اس لیے میں نے ایسا کہا۔ بہرحال وہاں بھی دونوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے، جب اس نے یہ کہا کہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی ہیں، تو صحابہ کرام نے ان کو مارنا بند کر دیا، پٹائی روک دی۔ اسی درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت حاصل کی، سلام پھیرا، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جب یہ آدمی سچ کہہ رہا تھا تو تم اس کو مار رہے تھے، پٹائی کر دی، اور جب اس نے جھوٹ بولا، غلط بات کہی، تو تم نے اس کو مارنا چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں قریش کے ہی آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، سرے پر جو ٹیلا دکھ رہا ہے، اس ٹیلے کے پیچھے قریش اسی کے پیچھے مقیم ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ لوگ کتنے ہیں؟ ان دونوں غلاموں نے کہا کہ ٹھیک تعداد ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ تب ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ آپ نے پھر ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ قریش کے جو معززین ہیں، معزز لوگ، سردار لوگ، ان میں سے کون کون اس لشکر میں، فوج میں آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں ربیہ کے دونوں صاحبزادے، ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ ہیں، ابو البختری بن ہشام ہے، حکیم بن حزام ہے، طعیمہ بن نوفل بن خویلد ہے، حارث بن عامر ہے، طعیمہ بن عدی ہے، نضر بن حارث ہے، زمعہ بن اسود ہے، ابو جہل بن ہشام ہے، امیہ بن خلف ہے۔ یہ انہوں نے مشہور سرداران قریش کے نام لیے، ہاں، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ جب آپ نے ان لوگوں کے ناموں کو سنا تو آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ یہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا ڈالا ہے، ہاں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خبریں معلوم کر لی۔ اب اللہ عز و جل نے اسی رات، یہاں ایک تذکرہ کیا انہوں نے کہ اسی رات بارش نازل فرمائی، رات میں بارش ہو رہی ہے جو مشرکین پر موسلا دھار برسی۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین، آگے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ہمیں بھی آیت پڑھیں گے۔ مشرکین جہاں مقیم تھے وہاں بارش تیز ہوئی، اور ایسے ہوئی کہ زمین میں پانی جم گیا، پانی میں دلدل کیچڑ جیسا ہو گیا، اور مسلمان جہاں مقیم تھے وہاں ہلکی بارش ہوئی پھوہار کی طرح، جس سے زمین کی ریتیلی زمین جو تھی وہ جم گئی، قدم جمنے لگے، کیچڑ نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہو گیا کہ جو مٹی دھول اڑتی تھی اس میں جو ہے وہاں پیر جمنے لگے۔ اور بارش کے نزول کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کئی دن سے صحابہ کرام بھی اور دوسرے بھی، دونوں طرف سے صحابہ کرام بھی جو ہے سفر کر رہے تھے، ریگستانی گرمی، سفر کی مشقت، اور نہانے دھونے کے گھر کی سہولت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے تھکن کا احساس ہونا، پسینوں کا اور مختلف جو ہے مشقتوں کی وجہ سے ایک طریقے کا بوجھل پن محسوس ہونا،
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے رجس شیطان کہا، شیطان کا وسوسہ، شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تم لوگ کم تعداد میں ہو، ہتھیار کم ہیں، جنگ کرنے کے لیے نکلے نہیں تھے، سامنے بڑی تعداد ہے، یہ تو خودکشی کی جیسی بات ہوگی کہ بڑی تعداد کے سامنے تم نپٹ کھڑے ہو جاؤ. اس طرح کے جذبات اور وسوسے بھی آ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وسوسے انسان کے حوصلے توڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جہاں انہیں حوصلہ دلوایا، ان ظاہری اسباب کو بھی فراہم کیا. بارش ہوئی، باران رحمت کا نزول ہوا، مسلمانوں پر پھوار برسی اور انہیں پاک کر دیا. شیطان جسمانی طور پہ پاک ہو گئے. شیطان کی گندگی جو دل میں وسوسے، بزدلی کے جذبات آ رہے تھے، اللہ نے اسے بھی دور کر دیا اور زمین کو ہموار کر دیا. اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے لگے، ٹکنے کے لائق ہو گئے. قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے. ظاہری اور باطنی دونوں طور سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو گویا مضبوط بنا دیا، مقابلے کا اہل بنا دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی. اب یہاں جو قیام کیا تھا بدر سے پہلے ہی وادی میں، تو کہا کہ چلو بدر کے میدان کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا جائے تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں. چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے، رات کا ٹائم ہے، عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا. اس پر حضرت حباب ابن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے قیام کیا ہے یہ امن وحین او برائین، روایت میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے، یا آپ کی اپنی رائے اور سوجھ بوجھ کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ روایت سیرت کی اکثر کتابوں میں ہے، بعض امام مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو مقبول بھی کہا، لیکن شیخ ابن عثیمین اور بہت سارے محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. بعض کئی سندوں سے، بعض بہت ضعیف ہے. اگر یہ قابل حجت اور قابل قبول ہو تو انداز دیکھیے ایک صحابی کا. کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اللہ کے رسول جو کام کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے فوجی مصلحت کے طور پر؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، رائے سے کیا، اپنی سمجھ سے کیا. تو آپ نے، حضرت حباب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ رائے، اس سے بہتر رائے یہ ہے کہ یہ محض جنگی حکمت عملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں. سامنے قریش کے لوگ ہیں، بدر کے کئی چشمے ہیں، تو آپ نے کہا کہ سارے چشموں کو چھوڑ کر جو قریش سے قریب تر ہے اس چشمے کے پاس چل کے ہم پڑاؤ ڈالیں، اور پھر کیا کریں گے، جو پیچھے کے چشمے ان سب کو بند کر دیں گے، اور جو قریب والا چشمہ ہے اس میں ایک حوض نما بنا کر ایسی شکل بنا دیں گے کہ صرف ہم اس سے پانی لے سکیں، قریش کا کوئی آدمی آ کر اس سے پانی لے نہ سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی، میں نے بتایا، اس قسم کی حکمت عملی سے بغیر لڑائی جھگڑے سے بھی کبھی کبھی دشمنوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے، حوصلوں کو توڑا جا سکتا ہے. بہرحال ان کا یہ مشورہ تھا، اور میں نے بتایا کہ کئی علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے، عام طور سے سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے ہوئے بھی مختلف صحابہ کے مشوروں کو قبول کرتے تھے. اور مشورہ دیا جا سکتا ہے بحیثیت انسان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم بھی دیا اور آپ مشورے کرتے تھے، مشورے قبول بھی کرتے تھے. تو پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے، انہوں نے کہا حضرت حباب نے، اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے. اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا. اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے، دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا. یہ آپ کا انتظام ہو رہا ہے رات میں، کل صبح میں، کل دن میں جنگ ہونے والی ہے. مرکز قیادت، صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ایک مرکز قیادت کا تعمیر ہونا بہتر ہے. اس کے بعد تاکہ اگر اللہ نہ کرے، اگر ہم شکست سے دوچار ہوں یا فتح کے بجائے کوئی اور نقصان والی حالت ہو، تو کم سے کم ہنگامی حالت پیش آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ بھی رہیں اور ہم پہلے سے آپ کے لیے تیار رہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے. خیمہ اور چھپر رہے،
ایک مرکز ہوتا ہے میدان جنگ میں، خیمہ، جو نگرانی کرتا ہے اور فوج کے حالات کو دیکھتے ہوئے فوج کو، سپاہیوں کو ہدایات دیتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے ایسے ہی مرکز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، آپ رکھیں، دیکھیں، احکامات دیں، اور آپ اس میں چھپر میں مرکز میں رہیں گے، اور وہاں ہم سواریاں بھی تیار رکھیں گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے دشمن سے ہم ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا کر دیا تو یہ وہی چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی، فتح کی بجائے کوئی نقصان کا ماحول ہو گیا، تو آپ سواری پر سوار ہو کر، جو پہلے سے تیار ہوگی، آپ سواری پر سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ یہ طریقہ دیکھیے حضرت سعد کا، جو مدینہ میں جو صحابہ رہ گئے تھے، جن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو صحابہ ہیں، ہم جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے کچھ کم نہیں کرتے بلکہ بڑھ کر کرتے ہیں آپ سے محبت۔ تو اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے جا کر مل جائیے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز آپ سے پیچھے، ہم سے پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یہ بھی دیکھیے ایک رائے تھی، آپ نے اسے قبول کیا، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ، جنہوں نے مشورہ دیا تھا، انہی کی قیادت میں صحابہ کی ایک جماعت، انصاری نوجوانوں پر کے ایک دستے کو منتخب کر کے ان کو مقرر کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ کل یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہاں کل فلاں مارا جائے گا، ھذا مصرع فلان انشاءاللہ۔ بخاری وغیرہ میں ہے یہ کہ آپ نے جگہ کا متعین کر کے بتایا کہ یہ انشاءاللہ کل یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ اور آپ نے رات میں جس کی جگہ بتائی تھی کہ ابو جہل یہاں مرے گا، ہاں عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، تو جس کی جگہ جہاں بتائی تھی اس دوسرے دن وہ وہی مرا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک بہت کھلی دلیل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے نا۔ اللہ رب ہے، انتظام کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو ہدایت کا انتظام کیا۔ تو اب اگر کوئی ہم کو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ دکھا دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ نبیوں کو بھیجا، مذاق نہیں ہے۔ جھوٹا نبی کوئی بھی اگر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، ہاں، اور سچا نبی جب دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تائید کر کے لوگ دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سچا ہے۔ ہاں، مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، اس کی بہت سی باتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ کنویں میں پانی کم ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ پانی بڑھا دے، ہم کو پانی کی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، چل کے میں دعا کرتا ہوں، اپنا تھوک اور لعاب ڈالوں گا، پانی بڑھ جائے گا۔ اس نے دعا کی، تھوکا، جو پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہا محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی، مولانا ثناء اللہ اور دوسرے علماء نے مل کے اس کی شادی جس سے لگی تھی فوجی سے، اس سے کروا دی، اور پھر کہا کہ مرزا صاحب آپ کی بیوی کی شادی تو دوسرے سے ہو گئی، آپ کی بیوی اس کی شادی دوسرے سے ہو گئی۔ بولا آسمان پہ ہوئی ہے۔ کہا نہیں وہ مر جائے گا، ابھی مجھ سے ہی ہوگی۔ بچے ہو گئے، پھر بھی یہی کہتا رہا۔ آخری وقت میں مولانا ثناء اللہ نے پوچھا اب کیا ہوگا؟ کہا جنت میں میرے ساتھ رہے گی۔ تو کہا یہ بھی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا وہ جہنم میں جائے گا، اور محمدی بیگم تو آپ پر ایمان رکھتی نہیں، نیک خاتون تھی۔ کہا وہ تو آپ پر ایمان ہی نہیں رکھتی، تو پھر آپ کے حساب سے وہ جہنم میں جائے گی، تو جنت میں آپ کے ساتھ کیسے رہے گی؟ ہاں، اسی حالت میں مر گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا ہے، اور سچے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ پورا کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ سچے ہیں۔ اہم پوائنٹ ہے، میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی، ایک پورا ٹاپک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا مصرع فلان انشاءاللہ، یہ فلاں کے پچھاڑنے کی جگہ ہے، یہ فلاں یہاں فلاں مارا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے جو میں نے بھی بیان کیا، آپ نے بتایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔
ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ لیا، حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ آپ غور کیجئے 313 جب نکلے تھے قافلے کے لیے، راستے میں جب پتہ چلا مٹ بھیڑ ہونے والی ہے تو مسلمانوں کا ایک فریق جو ہے دہشت زدہ ہو گیا، کانپ اٹھا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، سامنے جو لشکر آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑی تیاری سے ہے۔ لیکن بعد میں اب یہ حالت ہے کہ شب جنگ ہے، کل صبح جنگ ہونی ہے، سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے اور ہتھیاروں سے لیس ہے، ہماری تعداد صرف 313 ہے اور گھوڑے صرف 2 ہیں، ہتھیار کم ہیں، تلواروں کی تعداد بھی حتی الامکان نہیں ہے، تیر بھی بہت زیادہ مقدار میں تعداد میں نہیں ہے۔ ان سب حالات کے باوجود آپ سوچئے کہ ایک آدمی کو اگر ہم کو پتہ چلے کہ کل اس طرح کا مقابلہ ہے تو رات میں نیند آئے گی کیا؟ سکون ملے گا کیا؟ یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہوا۔ صحابہ کرام کے ایمان کا استحکام، ایمان کی مضبوطی اور اعلیٰ درجہ تھا کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فتح ملے گی، یہاں فلاں 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 مارا جائے گا، اور زفران سے چلتے ہوئے کہا تھا نا کہ اللہ نے مجھ سے قرآن کی آیت میں اذ یعظکم احدی الطائفتین، جب اللہ 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا تو ان وعدوں پر صحابہ کو یقین ہوا۔ اب رات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جنگ ہونی ہے اور ایسے حالات ہیں، ایسے میں صحابہ کرام آرام سے سو رہے ہیں، سکون اور اطمینان حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خود اللہ کا ایک احسان تھا جو خصوصی طور سے شب بدر صحابہ کرام شرکائے بدر پر اللہ نے نازل کی اور اس کا ذکر قرآن میں اپنی نعمت کے طور پر کیا۔ سورۃ الانفال کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کی نیند تم پر طاری کر رہا تھا۔ نعاس اونگ نیند کو کہتے ہیں، بے خوفی کی نیند، یعنی اطمینان تھا آپ کو، تبھی تو نیند آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تم پر امن اور سکون کی، بے خوفی کی نیند طاری کر رہا تھا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، بارش ہوئی جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا، تاکہ کیوں پانی برسایا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک صاف کر دے، جسمانی اعتبار سے جو تھکن ہے، بوجھل پن ہے، پسینہ ہے، وہ سب صاف ہو جائے، نہا دھو لو تو جسمانی اعتبار سے نشیط ہو گئے، سرگرم ہو گئے، مطلب چستی آ گئی۔ اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تمہارے دل سے شیطان کی گندگی کو، یعنی جو دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا کم ہو، خودکشی ہے، ایسا نہیں ہو جائے، یہ تو تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہو، یہ جو جذبے وسوسے آ رہے ہیں، یہ بزدلی پیدا کر رہے ہیں، ان وسوسوں کو اللہ نے اس بارش کے پانی کی برکت سے دور کیا، ان کے دل کو مضبوطی دی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو مضبوط کر دے، وَلِيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ جب بارش کے پانی سے مٹی جم گئی، ریت جم گئی تو قدم بھی جم۔ دیکھیے وہاں کہا کہ جسم کو پاک صاف کر لو، نہا دھو لو، تازہ ہو جاؤ گے، اور تمہارے دل میں مضبوطی اور خیالات وسوسے دور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، تمہارے دل مضبوط کر دے اور قدم جما دے، اندر سے بھی مضبوطی اور باہر سے بھی مضبوطی۔ کسی جنگ کو جیتنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے اور باہر بھی بہادری کا جوہر آنا چاہیے، دکھانا چاہیے۔ یہ جو رات ہے جس میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ جمعہ 17 رمضان کی 17ویں تاریخ بن رہی ہے، جمعہ کی رات تھی، 2 ہجری سن 2 ہجری، اللہ کے رسول کی ہجرت کا دوسرا سال، اسی میں رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے تھے، پہلا ہی سال تھا، اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے نکلے تھے، 8 یا 12 کو نکلے تھے، اور 17 تاریخ کی رات میں یہ واقعات اور معاملات ہو رہے ہیں۔ یہاں آج کے درس میں جیسے ہم یہاں کا لشکر دیکھے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ مکہ کی طرف کیا، مکی لشکر کا کیا معاملہ تھا۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ یہاں شیخ صفی الرحمان صاحب نے ایک عمومی بات درج کی ہے کہ مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ بعد میں جو بھی پانی اس حوض سے پینے گیا، سب مارے گئے، صرف حکیم بن حزام باقی بچا۔ یہ بھی صحابی ہیں، بعد میں ایمان لائے، جو بعد میں مسلمان ہوئے،
اور بہت اچھے مسلمان ہوئے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دستور تھا کہ جب وہ بات چیت میں کبھی قسم کھانی ہوتی تھی تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم یہ تھی، لا والذی نجانی من یوم بدر، نہیں اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے بدر کے دن سے مجھے بچا لیا. میں بدر میں کافروں کی طرف سے گیا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا اور بعد میں اسلام کی توفیق دے دی، میں بچ گیا. اگر اس دن میں مارا جاتا تو جہنم رسید ہوتا. تو یہ بہت بڑا انعام سمجھ کے اپنی قسم میں اس کا ذکر کرتے تھے حکیم بن حزام. بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا. ابھی آپ 2-3 چیزیں سن چکے ہیں. کل کے درس میں ابو سفیان کی بات آئی تھی، گوبر اونٹ کا لید دیکھ کر بتا دیا کہ یہ اس میں جو چارہ ہے وہ یثرب کے اونٹوں کے پیٹ سے جو نکلا ہے یہ یثرب کا ہے، مدینہ کا ہے. ابھی بڈھے کی بات آپ نے سنی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کہ 9 اور 10 اگر اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو اس سے ان کی تعداد کا صحیح اندازہ لگا لیا. اب یہاں دیکھیے کہ مکہ والوں نے یہ عمیر بن وہب جمحی کو بھیجا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے، کہ جا کے ذرا دیکھ کے اندازہ لگائیے لشکر کا کہ کتنے ہیں. اب ان کے اندازے کو آپ دیکھیے. عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں. غور کیجئے، ایک راؤنڈ مارا لشکر کا اور کیا کہا کہ 300 سے کچھ کم یا 300 سے کچھ زیادہ ہیں. ابھی یہاں ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے، کمبھ میں 67 کروڑ لوگ شریک ہوئے. بہت انٹیلیجنس AI کا دور ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹرینیں، بسیں اور راستے جو چلتے ہیں 4 پہیا وہ سڑکوں پہ جانے والے کتنے گزرتے ہیں ایک دن میں، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اگر اس کا ٹھیک اندازہ لگائے تو لوگوں نے کہا کہ 2 کروڑ کا کاؤنٹنگ بھی بہت مشکل ہے. 3 کروڑ 4 کروڑ تو بڑی بات ہے، اگر بڑھا کے بھی مان لیں 2.5-3 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ہاں، کتنی ہوائی جہاز گئی، کتنی ٹرینیں گئی، ٹرین کتنے سفر ہوئے، ان سب کے بعد ہاں سب ملا کے کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ مشکل سے پہنچ رہا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں 67 کروڑ. یہ ان کی بات ہے. ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کا یا مسلمانوں کا بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے تو لوگ عجیب تعداد بتاتے ہیں. کوئی 5 لاکھ بتاتا ہے اور کوئی اسی مجمع کو 15 لاکھ اور کوئی اسی کو 40 لاکھ بولتا ہے. یہ ہمارے یہاں کے اندازے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اندازے کیسے ہوتے ہیں. ہاں، یہ 313 تھے. ایک راؤنڈ گھومنے کے بعد اس وقت کا ایک مشرک کہہ رہا ہے کہ یہ قوم جو ہے ان کی تعداد 300 سے کچھ کم یا زیادہ ہے، لیکن ذرا ٹھہرو. اب اس نے پھر کہا جواب دینے کے بعد کہ ابھی میں نے جو جائزہ لیا ہے تو اس لشکر کو دیکھا ہے، تھوڑا دور دراز بھی دیکھ لو کہ کہیں ان کے کچھ لوگ چھپے چھپائے تو نہیں ہے کمین گاہوں میں. ہاں ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں چھپ کے بیٹھی ہے. اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا. اب ان کی اس کا جائزہ اور اس کے بعد اس کا تبصرہ سنیے. دور تک نکلا، دور تک دیکھا کہ کہیں کوئی مسلمانوں کو مدد پہنچانے کے لیے کوئی دستہ، کوئی گروہ چھپا ہوا تو نہیں ہے. ہاں، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا. وہ دیکھ کے آیا کہ کوئی بھی نہیں ہے، بس یہی لوگ ہیں جو ہیں. ہاں، چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا اب صرف یہی ہے. اب ان کا قیام، اس نے کیا دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ صفیں باندھ رہے ہیں، کس طریقے سے لڑائی کا جذبہ رکھتے ہیں. اس نے کس چیز سے اندازہ لگایا، اس کا جملہ آگے پڑھیے دیکھیے کہ میں نے وہ واپس آ کر جب قریش اپنی جماعت سے کہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں نے کچھ پایا تو نہیں، مجھے کچھ ملا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں. ایسی بلائیں میں دیکھ رہا ہوں جس میں موت لدی ہوئی ہیں. یثرب کے اونٹ، مدینہ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جو صحابہ آئے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ان کا ملجا اور ماوا خود ان کی تلواریں ہیں. یہ اپنے آپ پر اور اپنے ہتھیار پر پورے منحصر ہیں اور ان کو جان کی بازی لگانے کا پورا جذبہ دکھائی دے رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا
تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہوگا. اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو. یعنی عمیر یہ کہہ رہا ہے, خطرے سے آگاہ کر رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو ہلکے میں مت لو, اگرچہ ان کی تعداد اتنی ہی ہے لیکن یہ جان کی بازی لگانے کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک آدمی کو بھی تم اس طرح نہیں مار پاؤ گے کہ وہ پلٹ کر تمہارے کچھ نہ کچھ آدمی کو مار نہ لے. اور اگر ایسا ہوگا تو سوچو کہ کچھ نہ کچھ ہمارے سب جو قریبی لوگ ہیں, جو آپس کے بڑے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان میں سے کئی لوگ جب چلے جائیں گے تو زندگی جینے کا مزہ نہیں رہے گا. اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکہ آرائی پر تلا ہوا تھا, ایک اور معارضہ کھڑا ہوا. یہ آج کے درس کی آخری بات ضرور سنیں, کل مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. اور جس کا مطالبہ یہ تھا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں. یہ ایک معارضہ اٹھ کھڑا ہوا. اس معارضے میں چنانچہ حکیم ابن حزام, جن کا بھی تذکرہ ہوا اور بعد میں مسلمان ہوئے, حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کی. وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا, بڑے سردار تھے, اور ان سے کہا کہ عتبہ, آپ قریش کے ایک بزرگ اور بڑے آدمی ہیں, آج کے موقع پر آپ کوئی ایسا کام کیوں نہ کر لیں جس سے آپ کا نام بھی ہوگا اور قوم کے اوپر ایک بڑا احسان بھی ہوگا. تو کہا وہ کیا ہے حکیم بتاؤ. تو کہا کہ علا ابن حضرمی کے جن لوگوں کو سریہ نخلہ میں مسلمانوں نے مارا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے, اس کے خوں بہا دیت کا ذمہ آپ لے لیجئے. مطلب ابن حضرمی کا جو بھائی ہے عامر بن حضرمی, علا بن عمرو بن حضرمی کو مارا تھا, عامر بن حضرمی اس کا انتقام لینا چاہتا تھا, اور یہ عتبہ اس کے حلیف تھے. تو کہا کہ آپ اس کے حلیف ہیں, آپ اپنے حلیف سے کہیے کہ تمہارے بھائی کو جو قتل کیا ہے مسلمانوں نے, میں اس کی دیت کا ذمہ لیتا ہوں, اور تمہارا جو پیسہ اور مال گیا ہے وہ بھی ادا کر دوں گا. تم اس سے باز آ جاؤ اور قوم سے یہ کہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہاں سے واپس چلتے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی رشتہ دار اور بھائی بند لوگ ہیں, لہذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم مقابلہ کیے بغیر واپس لوٹتے ہیں. عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے, تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو, وہ میرا حلیف ہے ابن حضرمی, اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور جو مال ضائع ہوا اس کا بھی. اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا کہ تم حنظلیہ کے حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ, کیونکہ لوگوں کے معاملات بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے اندیشہ ڈر نہیں ہے. حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل تھا, حنظلیہ اس کی ماں کا نام تھا. اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ کھڑے ہو کر تقریر کی. اب یہ خود سردار ہیں اور اپنے گرد پیش کے لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں, اور کہا کہ قریش کے لوگوں, تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کارنامہ انجام نہیں دو گے. خدا کی, اللہ کی قسم, اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا. کیونکہ تم جن کو مارو گے, کوئی تمہارا خالہ زاد بھائی, کوئی مامو زاد بھائی, کوئی سگا بھائی, کوئی فلاں اور فلاں نظر آئے گا. کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا. اس لیے واپس چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو. اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو, اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو کرنا چاہتے تھے, یعنی برا سلوک نہیں کیا. اگر ان کو غلبہ مل گیا تو وہ تمہارے ساتھ, جب تم نے ان کے ساتھ برائی نہیں کی تو وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا کریں گے. ادھر یہ معاملہ انہوں نے تقریر کی. حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا. حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم, مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. ابو جہل نے جب یہ سنا تو بھڑک گیا اور کہا اللہ کی قسم, محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے. نہیں, ہرگز نہیں, اللہ بخدا ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے. عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ محمد کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے, اور عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے, اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے. عتبہ کے صاحبزادے, عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے, بہت پہلے سے. ابو جہل اسی کا تانا دے رہا ہے کہ چونکہ اس کا بیٹا بھی سامنے ہے اس لیے وہ ایسی بات کہہ رہا ہے, اور ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لا چکے تھے, سامنے مقابلے میں بھی موجود تھے. عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سینہ سوج گیا ہے تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوجا ہے. گالی طریقہ کا طریقہ تھا, اس کو
گھٹیا انداز میں اس کا ذکر کر کے کہا کہ اس کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طول نہ پکڑ لے، یعنی اب عتبہ نے کہا ہے، حکیم بن حزام نے کہا، اگر یہ چیز لوگوں میں پھیل گئی اور کچھ لوگ تیار ہو گئے واپس جانے کے لیے تو میرا جو مقصد ہے، منصوبہ ہے، وہ ناکام ہوگا۔ تو اس نے دوڑ کر عامر بن حضرمی کے پاس پہنچ کر اس کو جوش دلایا اور کہا کہ سریہ عبداللہ بن جہش میں تمہارے جو بھائی عمرو بن حضرمی کو قتل کیا گیا تھا، دیکھو یہ تمہارا حلیف جو عتبہ ہے یہ منہ پھیرنا چاہتا ہے اور بزدلی دے کر تم کو انتقام سے باز رہنے کی کوشش کر رہا ہے، ہاں، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت کی دہائی دو، قوم کو گرماؤ، لوگوں کو جوش دلاؤ۔ چنانچہ اس پر عامر اٹھا اور اپنے پیچھے کا حصہ سرین کا کپڑا اٹھایا اور تیز چیخنے چلانے لگا، واہ امرا، واہ امرا، ہائے امر، ہائے امر۔ اس پر اس دور میں جو ایک طریقہ کار تھا، ان کی قوم اور قبیلے کے لوگ جو جوش میں آ گئے، گرم ہو گئی اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی، حکیم ابن حزام نے جو کوششیں کی تھی، سب پر پانی پھر گیا اور اب مقابلے کا بالکل معاملہ طے ہو گیا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اب یہ اللہ کے رسول کے کلمات دیکھیے، اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مدد، میں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، مطلب نبی بھی محتاج ہے، مطلب نبی بھی وہ طاقت نہیں رکھتے جو اللہ رکھتا ہے۔ یہ توحید کی کتنی واضح دلیل ہے، آگے ہم اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، عتبہ سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ سرخ اونٹ آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے، ہاں۔ 2005 میں میں نے وہاں کے ایک بدو سے پوچھا تھا کہ ابھی اس کی کتنی قیمت، کہا کہ 6-7 لاکھ ریال کا ایک ہوتا ہے لال اونٹ۔ بہرحال وہ اس پہ سوار تھا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اسی نے کوشش کی تھی کہ واپس لوٹ جاؤ، ہاں، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے۔ سواد بن غزیہ ایک صحابی تھے، ہاں، ان کے پیٹ پر جو آگے نکلے ہوئے تھے صف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر وہ تیر رکھا اور کہا کہ سواد برابر ہو جاؤ، لائن میں آ جاؤ۔ تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، یہ تیر سے آپ نے مجھے تکلیف دی، اس کا بدلہ دیجئے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ دیکھیے ان کا مطالبہ اور آپ کا فوراً جواب، ہاں، ہمارے یہاں کیا ہوگا، ہاں۔ سواد آپ سے چمٹ گئے جب آپ نے اپنا پیٹ کھولا اور کہا اپنا بدلہ لو، تو صحابی رسول آپ کے جسم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کو بوسہ دینے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سواد نے کہا کہ اللہ کے رسول، صورتحال جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو، کل کہہ نہیں سکتے کہ جب مقابلہ ہونے والا ہے ابھی کچھ دیر میں، تو کیا واقعہ پیش آ جائے، ہم رہیں نہ رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر آخری معاملہ یہ ہو کہ آپ کے جسم سے میرا جسم، آپ کی جلد سے میری جلد مس ہو جائے تاکہ مجھے برکت حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کو برکت کی دعائیں دی۔ پھر صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت کی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائے، صف بنائی جا رہی ہے، اس طرح بنایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت تک آپ کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اقدام نہیں ہونی چاہیے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اشارہ اور حکم نہ ملے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جمگھٹ بنا کر تم پر ٹوٹ پڑے، گروہ کے ساتھ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا، دور ہی دور رہے تو تیر نہیں چلانا، اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ حدیث میں ہے، مطلب یہ کہ دور ہے، بلا وجہ تیر برسانے شروع کر دو تو تیر ضائع ہوں گے، ہاں، جب تیر کام آنے کے رینج میں یہ لوگ آئیں گے تبھی تم اس کا استعمال کرنا، یعنی پہلے ہی فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا،
اس کے بعد خاص آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس آ گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نگراں دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات کر دیا۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ سے نکلنے کے وقت یہ دعا کی تھی، اور عام طور سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت اس نے دعا کی جنگ سے پہلے کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق، دیکھیے ابو جہل بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ہاں مشرکین اللہ کو مانتے تھے، ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ ہاں آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باباؤں کو مانتے ہیں لیکن مشرک کی طرح نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ جیسے آپ اللہ کو مانتے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ہاں اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے جنگ کی، اور وہ اللہ کے رسول سے لڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے کہا، ابو جہل نے جو دعا کی کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے، رون دے، ختم کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ ابو جہل کو بھی دیکھیے یہ دھوکہ ہے کہ وہ پسندیدہ ہے اللہ کا۔ ہاں بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان تستفتحوا، یہ سورہ انفال کی بات کی آیت ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فتح کس کو ملے، ابو جہل کہہ رہا نا کس سے جس سے زیادہ محبت ہے اس کو فتح دے، مدد کر، تو اللہ کو جس سے زیادہ محبت تھی اس کی مدد کر دی اللہ نے۔ تو اگر تم فتح چاہتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا۔ انہیں ابو جہل کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ بول رہا تھا نا کہ جس کو تو ناپسند کرتا ہے اس کو شکست دے، جس سے پسند کرتا ہے اس کی مدد کر۔ تو یہ دعا بھی مسلمانوں کے حق میں کام کی تھی، چنانچہ اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی، فیصلہ تو آ گیا۔ اگر تم باز آ جاؤ تو تم جو چاہتے تھے وہ اللہ نے دکھا دیا۔ اب اگر تم باز آ جاؤ کفر سے، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، ہم بھی اپنی سزا دینے کی طرف۔ ان تعودوا نعود، تم کفر پھر سے کرو گے سزا پھر سے ملے گی، تم پھر سے سرکشی کرو گے پھر سے عذاب آئے گا، تم پھر سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف اٹھو گے پھر سے ان کے ہاتھوں تمہاری جو ہے بےکنی کی جائے گی۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ کافروں کا نقصان ایسے ہو جانا الگ چیز ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں جو کل تک ان کے دباؤ میں تھے، ان کے نیچے تھے، ان کے غلام تھے، ان کے ہاتھوں نہ ان کے لیے بڑی بے عزتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بے عزتی سے جو عذاب کی شکل میں تھی ان کو دوچار کیا۔ اور تمہاری جماعت اگر تم پھر سے پلٹو گے اس حرکت کی طرف تو ہم تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بہت بڑا گروہ ہو جائے کہ اتنی بڑی فوج ہے میرے پاس، میں سپر پاور ہوں، میرے پاس ایسے ہتھیار ہیں، ہاں یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گا جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ ادھر سے میدان جنگ میں ادھر سے یہ تیاری ہوئی، اور مطلب مکہ کا لشکر تیار ہے، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور صحابہ کرام کو ساری ہدایت دے دی۔ اب چھپر میں گئے، اور اب کل سے انشاءاللہ جو ہم درس پڑھیں گے مقابلہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اس کے دروس کو حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔